اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. اور اللہ تعالیٰ نے ان 3 شخصوں پر بھی مہربانی کی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا. حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اس قدر وسیع ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم، اور وہ خود بھی اپنی جان سے تنگ ہو گئے. وظنوا، اور انہوں نے سمجھ لیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اللہ کی گرفت سے انہیں کہیں پناہ نہیں مل سکتی. ثم تاب علیہم لیتوبوا، مگر یہ کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے. پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی. ان اللہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. قرآن پاک کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 صحابہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے جو غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سرپرستی کے اندر جن غزوات کو کیا ان میں غزوہ تبوک بڑا منفرد غزوہ تھا. اس کی انفرادیت کئی اعتبار سے تھی. پہلا اعتبار یہ تھا کہ انتہائی سخت ترین گرمیوں میں یہ غزوہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت دور کا غزوہ تھا. اور تیسرا یہ تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو بڑی تنگی اور پریشانی تھی مالی اعتبارات سے. اور چوتھا سبب یہ تھا کہ وہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا. انہی کھجوروں کی فصلوں پر صحابہ کی معیشت کا مدار تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تمام صحابہ میں حکم تھا کہ لوگوں سب کے سب اللہ کے راستے میں نکلو، سب کے سب جہاد کرو. اور جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد میں جانا ہوتا تو مسجد نبوی میں باقاعدہ اس کی تشکیل ہوتی تھی اور رجسٹر میں نام لکھے جاتے تھے اور ان کی فہرستیں بنا کرتی تھی. اور پھر تیاری تمام تر چیزوں کے بعد پھر اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا. لیکن غزوہ تبوک ایسا موقع تھا کہ اس کے لیے باقاعدہ کوئی فہرستیں بھی نہیں بنی تھی. اور اگر کچھ نام لکھے گئے تھے تو وہ نام اتنے تھے کہ کاپیاں ختم ہو گئی تھی، اس لیے کہ جانے والوں کی تعداد بہت بڑی تھی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے مدینے سے نکلے تو اس وقت
30,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ساتھ موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ سفر کے معاملے میں یہ تھی کہ آپ ہمیشہ جمعرات کے دن کو پسند فرماتے تھے، چاہے جہاد کے لیے نکلنا ہو یا زندگی کے کسی اور مقصد کے تحت سفر کرنا ہو، تو پیارے نبی کو جمعرات بہت پسند تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا بھی جو سفر فرمایا وہ جمعرات کا۔ اس غزوے کی ایک اور انوکھی بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی جہاد میں نکلنا ہوتا تو اللہ کے نبی اپنی تمام پلاننگ اور منصوبہ بندی کو چھپا کر رکھتے تھے، وہ کھل کر نہیں بتاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے بھیس میں بہت سارے منافق بھی موجود ہیں اور ان کا کام ہی مسلمانوں کی باتوں کو لے کر دشمنوں تک پہنچانا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ نہیں بتاتے تھے، ضرورت کی جتنی باتیں ہوتی تھی اتنی ہی بتاتے تھے۔ اور جب نبی علیہ السلام کسی طرف جہاد میں جانا ہوتا، مثلا یوں سمجھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے کی طرف جانا ہوتا، یعنی اے جی کالونی کی طرف جانا ہوتا، آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جو بات کرتے تھے، بھئی وہ یرا گڈھا کیسا ہے، موسیٰ پیٹ کیسا ہے، اس کو جانے کا راستہ کون سا اچھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کو جانا ہوتا تھا اے جی کالونی، مگر اللہ کے نبی بات کرتے تھے یرا گڈھا اور موسیٰ پیٹ کی، اور پھر اے جی کالونی کو اور نکلتے بھی تھے تو اللہ کے نبی یرا گڈھا کے موسیٰ پیٹ کے، اور پھر گھوم کر اتنا چکر لگا کر پھر اے جی کالونی آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، لوگو الحرب خدع، جنگ ایک دھوکہ ہے، جنگ ایک دھوکہ ہے، اور جنگ کے اندر یہ دھوکہ جائز ہے۔ جنگ کے اندر دشمن کو کنفیوز کرنا ہوتا ہے، اور جنگ کی کامیابی کا تمام تر دار و مدار آپ کی پلاننگ اور خفیہ منصوبہ بندی پر ہوتا ہے۔ جتنی آپ کی پلاننگ زبردست رہی اور آپ کی پلاننگ دشمن کو پتہ نہ چل سکی، تو پھر آپ کی کامیابی کے چانسز اور امکانات اتنے زیادہ بڑھتے ہیں۔ اگر دشمن کو آپ کی تمام چیزوں کا پتہ ہو کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، یا کھانے والے ہیں، یا اٹھنے والے ہیں، یا ٹھہرنے والے ہیں، وہ کچھ بھی کرے گا وہاں پر، اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو جنگ کی کامیابی کا تمام تر دار و مدار حکمت عملی اور منصوبہ بندی اور دشمن کو چکر دینے پر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کے موقع پر دشمنوں کو چکر میں ڈالنے کے لیے، ان کو کنفیوژن میں رکھنے کے لیے اس طرح کا معاملہ فرماتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ بھئی یہ جنگ ہے اور جنگ کے اندر یہ چیز جائز ہے۔ اور دوسری وجہ اس طرح کا کنفیوژن پھیلانے کا کہ یہ جو منافق مسلمانوں کے بھیس میں حضور کے اور مسلمانوں کے درمیان موجود رہتے ہیں، ان تک کو پتہ نہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ اور حکمت عملی کیا ہے، اور آقا کس طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کہاں کا غزوہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس لیے کہ یہی تو وہ آستین کے سام تھے جو ہر بات مسلمانوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی نکال کر دشمنوں کو پہنچاتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کا معاملہ ہر غزوے کے موقع پر یہی ہوتا تھا۔
لیکن غزوہ تبوک وہ غزوہ تھا، اس کی انفرادیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی قسم کی سیکریسی برقرار نہیں رکھی، تمام کی تمام چیزیں اوپن کر دیں۔ کہا کہ دیکھو ہمیں تبوک جانا ہے اور اس راستے سے جانا ہے، فلاں دن جانا ہے، ساری کی ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے بالکل اوپن کر دی تھی، اور تمام صحابہ کے لیے بہت مشکل تھی، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا فرمائی، اور انہوں نے سب مشکلات پر قابو پاتے ہوئے اپنی ہر چیز خدا اور رسول پر قربان کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری شروع کی۔ لیکن مسلمانوں میں کچھ منافقین تھے، اب وہ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غزوے میں جانے سے ہچکچانے لگے، کہنے لگے کہ اتنا لمبا سفر، انتہائی گرمی اور کھجوروں کے پکنے کا زمانہ، اگر ہم اس موقع پر بھی غزوات کرتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے تو پھر ہمارا بیڑا تو غرق ہو جائے گا۔ تو منافقین جو تھے وہ نہیں گئے، اور کچھ مسلمان بھی سہولت پسندی کا شکار ہو کر جو مخلص اور پکے تھے وہ بھی اس غزوے میں جانے سے رہ گئے۔ عین نکلنے کا دن آیا تو اللہ کے نبی حسب معمول صحابہ کی جماعت کی سرپرستی کرتے ہوئے اس سفر پر نکل پڑے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منزل طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، پیچھے جو رہنے والے تھے وہ بڑے مزے سے، آرام و اطمینان سے تھے۔ پیچھے رہ جانے والوں میں ایک صحابی ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں تمام صحابہ میں سب سے نوجوان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس موقع پر جو مالی وسعت اور حیثیت عطا فرمائی تھی، اس طرح کی مالی وسعت اور حیثیت زندگی میں کبھی مجھے حاصل نہیں تھی، اور ہر دن جب سے میں نے نبی سے سنا تھا کہ تبوک چلنا ہے، سوچتا تھا کہ مجھے تیاری کرنی ہے اور غزوے میں جانا ہے، لیکن روزانہ باوجود ارادے کے میں تیاری کر نہیں پاتا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا دن آ گیا اور اللہ کے نبی نکل بھی گئے۔ تو پھر میں نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ میرے پاس تو بڑی زبردست سواری موجود ہے، چلو کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی نکل گئے تو میں 1-2 دن میں پہنچ جاؤں گا اور اسلامی لشکر اور قافلے سے ملاقات کر لوں گا۔ چنانچہ وہ نوجوان صحابی بالکل اسی فکر، اسی تردد میں رہے، اور ہوتے ہوتے وہ 2 دن، 3 دن میں، 3-4 دن میں، 4-5 دن میں، اور ہوتے ہوتے وہ ہفتے میں کنورٹ ہو گیا۔ اب جب ہفتہ نکل گیا تو اب ان کے دل نے کہا کہ بھائی اب پتہ نہیں اللہ کے نبی کہاں اور کتنی دور تک پہنچ چکے ہیں، اب تو یہاں سے نکلے گا تو کیا تو پہنچ سکتا ہے؟ تو پھر اس کے بعد میں جا نہیں سکا۔ وہ صحابی کہتے ہیں حضرت مالک، میں مدینے کے اندر نبی کے جانے کے بعد گھوما کرتا تھا، تو میری جو نظر پڑتی تھی یا تو ان لوگوں پر پڑتی تھی جو نفاق میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا کچھ ان صحابہ پر پڑتی تھی جو انتہائی معذور ہیں اور عذر کی وجہ سے ان کو جہاد میں شرکت سے پیچھے رہنے کی اجازت ہے۔ تو حضرت مالک کہتے ہیں کہ میرا حال تو ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد اور بھی خراب ہونے لگا، یہاں تک کہ خیر دن گزرنے لگے اور ہوتے ہوتے خبریں پہنچنے لگیں کہ غزوہ ختم ہو گیا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا، اب اللہ کے نبی آنے والے ہیں تو میں اللہ کے نبی کی خدمت میں کون سا بہانہ لے کر پہنچوں، میں کیا بات بنا کر پیش کروں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کی ناراضگی مجھ سے ختم ہو، میری جو غیر حاضری کی وجہ سے ہوئی ہے، اور حضور میرے لیے استغفار اور دعا کر دے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں بس انہی چیزوں کو سوچ رہا تھا، پھر اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہو چکے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی سفر سے آپ کی واپسی ہوتی تو اشراق چاشت کے وقت ہوتی۔ نبی علیہ السلام کی جب بھی واپسی ہوتی چاشت کے وقت ہوتی۔ اللہ کے نبی اگر پہلے بھی آتے تو مدینے کے باہر ٹہرتے تھے، مدینے میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس لیے ہوتا تھا کہ تاکہ گھر کی خواتین کو اور سب لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے شوہر آ رہے ہیں، تو وہ اپنے گھر کی اور دیگر چیزوں کی تیاری اور اس کا کچھ اہتمام کر سکے۔ اب اس دور کے اندر پیغامات کا سلسلہ پہنچانے کے وہ اسباب، وہ آلات موجود نہیں تھے جو آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ فون ہے اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں، انسان بڑی آسانی کے ساتھ فون کے ذریعے اپنا پیغام دے سکتا ہے کہ میں فلاں دن فلاں تاریخ اور فلاں وقت تک پہنچنے والا ہوں، اور اس وقت ایسی سواریاں میسر آ گئی ہیں، بس کی ہو، ٹرین کی ہو، پلین کی ہو، اور یہ وہ سواریاں کہ آپ کو کس منزل پر پہنچنا ہے اس کا وقت بھی اندازاً بتا دیا جاتا ہے کہ پلین اتنے گھنٹے میں پہنچے گی، بس کا سفر اتنے گھنٹے میں طے ہوگا، کار سے بائی روڈ آپ اتنے گھنٹے میں اپنا سفر طے کر سکتے ہیں، کہ یہ تمام کے تمام اس دور میں سہولتیں ہیں اور اندازے ہیں۔ اس کی بنیاد پر انسان بڑی آسانی کے ساتھ پیغام دے سکتا ہے، لیکن پچھلے دور میں اس طرح کے کوئی معاملات نہیں تھے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر چاشت کے وقت داخل ہوتے تھے، اور نبی علیہ السلام کا معمول سفر سے واپس آنے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ آقا سب سے پہلے مسجد میں آتے، مسجد میں نماز پڑھتے 2 رکعت، اور صحابہ ملاقات کرنے کے لیے پہنچتے، اور پھر نبی علیہ السلام صحابہ سے ملاقات کے بعد سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے، ان سے ملاقات کرتے، اور پھر تمام ازواج مطہرات کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے اور ان سے ملاقات ہوتی۔ یہ آقا کا معمول تھا۔ جب سفر پر نکلنا ہوتا تو آقا کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آقا تمام چیزوں سے فارغ ہو کر مسجد آتے تھے، اور مسجد آ کر پھر نکلنے کے موقع پر جو سب سے آخری ملاقات ہوتی تھی وہ حضرت فاطمہ سے ہوتی تھی، تاکہ چونکہ اللہ کے نبی کی جو 4 بیٹیاں تھیں ان میں سے 3 دنیا سے جا چکی تھیں، اب فقط ایک ہی بیٹی تھی، اور جتنے بیٹے تھے اللہ نے ان تمام بیٹوں کو بھی بچپن ہی کے اندر اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام کو بڑا غیر معمولی لگاؤ اور تعلق اپنی اس بیٹی سے تھا، اور بیٹی کو بھی ایسا ہی گہرا ربط اور تعلق اپنے اس باپ سے بھی تھا۔ اللہ کے نبی کہیں سفر پر جانا ہوتا تو آخری ملاقات بیٹی سے کرتے، سفر سے واپسی ہوتی تو پہلی ملاقات بیٹی سے فرماتے، تاکہ باپ بیٹی کے درمیان ملاقات کا جو وقفہ ہے وہ کم سے کم رہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں، نوجوان صحابی، جب اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آئے تو جب معلوم ہوا تو میں بھی گیا،
اور کہتے ہیں کہ نبی کی آمد کی خبر سننے کے بعد دل میں ارادے پیدا ہو رہے تھے کہ کوئی جھوٹ بولو اور کوئی بہانہ گھڑ لو، لیکن جب پتہ چلا کہ نبی آ چکے ہیں تو اب دل نے کہا جھوٹ سے بات نہیں بنے گی، کامیابی اور عزت اگر چاہیے تو بس صرف سچ بولنا ہوگا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا ہوگا۔ چنانچہ جو ہی نبی نماز سے فارغ ہوئے، تمام کے تمام منافقین دھڑا دھڑ پہنچے اور پہنچ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر، خدا پر، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی، ہمارا بڑا ارادہ تھا غزوہ تبوک میں آنے کا، مگر ہمارے پیٹ میں بڑا سخت ترین درد تھا، ہمارے گھر میں فلاں پریشانی تھی اور ہمارے گھر میں فلاں بیماری تھی، اس وجہ سے باوجود چاہت اور کوشش کے ہم اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا یہ سب کے سب لپاڑیے ہیں، جھوٹے ہیں، پلید ہیں، ناپکار ہیں۔ تو اللہ کے نبی ان کی ظاہری باتوں کو سنتے تھے اور سن کر کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، اور ان کے لیے استغفار دعا کرتے تھے اور ان کی باطنی اور دلی حقیقت کو اللہ کے حوالے کرتے تھے۔ یہ تو جھوٹوں کا معاملہ ہوا۔ اب جو اچھے مسلمان تھے، تقریباً ان کی تعداد 10 تھی، جو اس غزوے میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گئے، اور وجہ کچھ نہیں تھا، صرف غفلت، سستی اور کاہلی تھی، تھوڑی سی آرام پسندی آ چکی تھی، انہی چیزوں نے ان کو پیچھے کر دیا۔ اب اس میں سے 10 میں سے 7 لوگوں کو جب پتہ چلا کہ نبی آ رہے ہیں، ان 7 لوگوں نے مسجد نبوی کے اندر جو ستون موجود تھے، ان ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ دیا رسی کے ذریعے، اور کہنے لگے جب تک اللہ کے نبی آ کر ہم سے جو غلطی ہوئی غزوے میں شریک ہونے سے رہ جانے کی، جب تک اللہ کے نبی ہمیں معاف نہیں کریں گے، اللہ سے ہمارے لیے استغفار کی دعا نہیں کریں گے اور ہماری رسیوں کو نہیں کھولیں گے، اس وقت تک ہم لوگ اسی طرح اپنے آپ کو باندھے رکھیں گے۔ چنانچہ 7 صحابہ نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد نبوی کی حاضری کی توفیق دی ہوگی، بہت سارے بھائیوں کو، اور اس حاضری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر اور آپ کے منبر کے درمیان جو حصہ ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا ہے، جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، اس ریاض الجنہ کے اندر آپ کو کچھ ستون ملیں گے، وہ وہی ستون تھے جس سے ان صحابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ بس بھوکے پیاسے بس بندھے ہوئے رہتے تھے، نماز کا وقت آتا تھا تو وہ صحابہ اپنے آپ کو کھولتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور پھر اپنے آپ کو رسیوں سے جکڑ کر رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان حضرات کی اس ادا کو قبول کر لیا اور ان کے لیے بھی معافی کا اعلان کیا۔ اب 3 لوگ تھے سچے مسلمانوں میں جنہوں نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا تھا۔ اب جب اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ نوجوان صحابی کہتے ہیں میں آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو کسی ناراض شخص کو دیکھنے پر آتی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نظریں پھیر لی۔ صحابہ حضور سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اس محبت کا تصور تک بھی ہم کر نہیں سکتے۔ وہ نوجوان صحابی تڑپ اٹھے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، نہ میں منافق ہوں، نہ میں کافر ہوں، میں اللہ سے، رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے نظریں کیوں پھیرتے ہیں؟ یا رسول اللہ، یہ عمل تو مت کیجیے۔
میں لٹ جاؤں گا، تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ یا رسول اللہ نظریں مت پھیریے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بتا پھر غزوہ کیوں نہیں آیا تبوک؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بات کرنے کا بڑا سلیقہ اور ڈھنگ عطا فرمایا۔ آپ کے علاوہ دنیا کا کوئی شخص ہوتا تو میں بات کا فن جانتا ہوں، کوئی نہ کوئی بات کر کے اس کو منا لیتا تھا، اس کو اپنا ہمنوا کر سکتا تھا۔ لیکن یا رسول اللہ، میرا معاملہ دنیا کے اور لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہے، اور میرا ایمان و یقین یہ ہے کہ اگر وقتی طور پر میں آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کوئی غلط سلط بات کہہ دوں، مجھے یہ یقین ہے کہ چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ میری بات کی حقیقت آپ پر وحی کے ذریعے نازل کرے گا اور قیامت تک مجھے اپنی اور لوگوں کی نظروں میں ذلیل کر دے گا۔ اور یا رسول اللہ، دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں سچ بولوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ سچ بولنے کے نتیجے میں وقتیہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کی ناراضگی ہوگی، لیکن مجھے آپ کی یہ ناراضگی پسند ہے۔ میرے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قریب میری بات کی سچائی نازل کرے گا اور پھر مجھے آپ کی نگاہوں میں ہمیشہ کے لیے سرخرو کرے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے جتنی وسعت اور سہولت تبوک کے موقع پر دی، زندگی میں اتنی سہولت وسعت کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ اب یہ جو غیر حاضری ہوئی، بس یہ غفلت کے نتیجے میں ہوئی، اس کے علاوہ اس کا کوئی سبب نہیں ہے۔ حاضر نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر شک کرنے لگا ہوں، حاضر نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرے دل کے اندر اب کوئی اور خیال آ چکا ہے، نہیں، میں پکا اور سچا مسلمان ہوں، بس تھوڑی سی غفلت اور سستی آئی جس کے نتیجے میں تبوک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ سچ کہتا ہے، اور پھر کہا اللہ کے نبی نے اٹھ جا یہاں سے، میں نے تیرے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور جب تک خدا تیرے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا اس وقت تک میں بھی کچھ نہیں کروں گا۔ اب جب وہ نوجوان صحابی اٹھ کر آنے لگے تو کچھ صحابہ نے ان سے ملاقات کی، اور ان صحابہ نے کہا کہ بھائی یہ کیا بے وقوفی اور غلطی کی تم نے، کہ تم تو پکے سچے اور اچھے مسلمان ہو اور آج تک تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اللہ کے نبی ہر کسی کو معاف کر رہے تھے، ان کے لیے استغفار اور دعا کر رہے تھے، بھائی کیا ضرورت تھی تمہیں یہ سب بتانے کی؟ بس تم بھی کوئی چھوٹا سا بہانہ پیش کرتے جس کے نتیجے میں تمہاری بھی خلاصی ہو جاتی، اللہ کے نبی استغفار کرتے تو خدا کے نبی کا استغفار تمہارے لیے بڑا کافی ہوتا، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ نوجوان صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں ان لوگوں کی بات سننے کے بعد ایک خیال آیا کہ کیا میں پھر جا کر حضور سے کہوں یا رسول اللہ ابھی جو کچھ میں نے کہا وہ غلط تھا، سچ تو یہ ہے کہ میرے پاس ایک عذر تھا، اس عذر کی وجہ سے میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن پھر میرے دل نے کہا کہ نہیں، اب صرف سچ ہی بولنا ہے اور کچھ نہیں۔ پھر میں سیدھا وہاں سے نکل کر اپنے گھر گیا اور گھر جا کر رہنے لگا۔ بس 1-2 دن گزرے تھے کہ اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا۔ اللہ کے نبی نے ایک نماز میں مسجد نبوی میں اٹھ کر اعلان کیا، کوئی مسلمان، کوئی صحابی ان تینوں سے بات نہیں کر سکتا۔ اب تمام کے تمام صحابہ بالکل چپ۔ اب ان میں کون تھے؟ ایک تو وہ نوجوان صحابی تھے حضرت مالک، اور ایک صحابی تھے مرارہ ابن ربیع، اور تیسرے صحابی تھے ہلال بن امیہ۔ مرارہ ابن ربیع یہ بھی بدری صحابی ہیں اور پکے سچے صحابی ہیں۔ ان کے نہ جانے کا سبب یہ بنا کہ ان کے کھجور کا ایک باغ تھا، اور ان کے باغ کے اندر کھجوروں کی بڑی زبردست قسم کی فصل لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اب تک
اسلام میں آنے کے بعد سے جتنی جنگیں ہوئی ہر جنگ میں میں حاضر رہا، یہ ایک جنگ میں اگر میں حاضر نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی تو بڑی تعداد ہے، وہ چلیں گے اور لڑیں گے، بس اس خیال کے تحت وہ اپنے باغ کی فصل کو بہتر طور پر دیکھ ریکھ کرنے کے خاطر اس جنگ سے پیچھے رہ گئے۔ ایک اور صحابی تھے ہلال بن امیہ، ان صحابی کے پیچھے رہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو رشتہ دار تھے مختلف مقامات پر بکھرے ہوئے تھے، کوئی یہاں تھا تو کوئی کہیں تھا، کوئی کہیں تھا، کوئی کہیں تھا، اور بڑے زمانے کے بعد پورا خاندان، رشتہ دار، اعزاء و اقارب اکٹھے ہوئے تھے اور ان کو اپنی پوری فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا تھا، اور اس وقت تبوک آیا تھا۔ تو ان صحابی نے بھی سوچا کہ بھئی اللہ کی توفیق سے اب تک ہر غزوے میں شریک رہا، ایک زمانے کے بعد فیملی کے لوگ اکٹھے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ نے وقت گزارنے کا موقع دیا ہے، چلو ایک غزوے میں نہ جاؤں تو کیا ہوگا، یہ سوچ کر وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ تو حضرت مالک کہتے ہیں کہ 2-3 دن گزرے تھے، جب میں واپس آیا، آنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی کہ تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے، یہ صرف مجھے کہا یا میرے سوا کوئی اور بھی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے سوا 2 اور ہیں، وہ یہی دونوں تھے، ان کو بھی حضور نے یہی کہا۔ اب 2-3 دن گزرے تھے کہ حضور نے اعلان کیا کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا۔ اب وہ نوجوان صحابی کہتے ہیں کہ اس اعلان کے بعد تمام کے تمام صحابہ نے ان سے منہ موڑ لیا، حتیٰ کہ ان کے گھر میں ان کی اپنی جو بیویاں تھیں ان کو بھی منع کر دیا گیا کہ وہ بات نہیں کر سکتے۔ اب اس میں جو 2 صحابہ بدری صحابہ تھے، ان کا کو اپنی غلطی کا اتنا شدید ترین احساس، وہ بوڑھے لوگ تھے، رو 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 کر انہوں نے اپنی جان بنا لی تھی۔ صبح شام ہر وقت روتے رہتے تھے کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی اور کتنی بڑی نادانی ہو گئی، کہ ایک کہتے تھے مرارہ ابن ربی، میں باغ کی وجہ سے اللہ کے راستے میں شریک نہیں ہو سکا، انہوں نے ارادہ کیا کہ جو باغ میرے لیے فتنہ بنا، میں اس باغ کو ہی اللہ کے راہ میں قربان کرتا ہوں۔ اب ہلال بن امیہ نے کہا کہ جو خاندان اور برادری مجھے اللہ کے راستے میں شریک ہونے سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بنی، اب میں سب سے قطع تعلق کر لوں گا۔ اب وہ لوگ اپنی اس غلطی پر روتے رہتے۔ اب حضرت مالک کہتے ہیں کہ وہ 2 تو بوڑھے تھے، میں نوجوان تھا، گھر میں تو ٹک نہیں سکتا تھا، تو روزانہ میں باہر نکلتا تھا، بازاروں میں جاتا تھا، نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد آتا تھا، لیکن میں کہیں پہ چلے جاؤ، جس سے بھی میری ملاقات ہوتی تھی میں کہتا تھا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچتا تھا، نماز کے بعد حضور سے کہتا تھا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے ہونٹوں کو دیکھا کرتا تھا، کیا کہیں حضور کے ہونٹوں میں حرکت آتی ہے؟ کوئی اندازہ نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب نماز کی سنتیں ادا کرنی ہوتی تو بالکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر سنتیں ادا کرتا تھا، اور جب نماز میں ہوتا تھا اور آقا بھی نماز میں ہوتے تھے تو میں کھڑکیوں سے دیکھتا رہتا تھا کہ آقا مجھے دیکھ رہے ہیں کیا۔ حضرت مالک کہتے ہیں جب میں دیکھتا تھا تو آقا فوراً اپنی نظریں پھیر لیتے تھے، اور جب میں نماز میں متوجہ رہتا تھا تو آقا مجھے دیکھتے رہتے تھے، اور ان کیفیتوں کے ساتھ ان لوگوں کا وقت چلتا رہا۔ اب لوگوں کے بات نہ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے سارا مدینہ جیل بن چکا تھا، اور زمین تنگ سے تنگ ہو چکی تھی، اس لیے کہ اگر انسان سے کوئی بات ہی نہ کرے
تو پھر اس کی گزر بسر کیسے ہو سکتی ہے، آپ ذرا تصور اور اندازہ کیجیے۔ اور انہی مشکلات کے اندر 40 دن گزر گئے۔ 40 دن جب پورے ہو گئے تو وہ نوجوان صحابی کہتے ہیں کہ حضور کے ایک قاصد میرے دروازے پر آئے اور آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، خدا کے رسول فرماتے ہیں کہ بیویوں کو چھوڑ دو۔ وہ بھی صحابہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے یہ جو کہا ہے کہ بیویوں کو چھوڑ دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا طلاق دینا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک تمہارا فیصلہ اللہ کی طرف سے نہ آئے اس وقت تک اپنی بیویوں سے علیحدہ رہو، ان کو اپنے میکے بھیج دو۔ چنانچہ وہ نوجوان صحابی کہتے ہیں کہ میں نے فوراً اپنی بیوی سے کہا، بھئی جب تک خدا کا فیصلہ نہیں آتا تو فوراً اپنے میکے چلی جا اور انتظار کر۔ اور باقی صحابہ نے اپنی بیویوں کو اپنے پاس سے علیحدہ کر دیا، لیکن ہلال بن امیہ جو صحابی تھے وہ بڑے بوڑھے تھے اور بڑے کمزور سے تھے، اور ان کی آنکھوں کی بینائی بالکل متاثر ہو چکی تھی۔ اب رو رو کر بڑا برا حال ہو چکا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ بیوی بھی چھوڑ دو تو اب ان کی بیوی روتے دھوتے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، ہلال بن امیہ کا حال بڑا خستہ ہے، ان کے پاس کوئی خادم نہیں ہے، کوئی خدمت کرنے والا، اور یہ اپنا کچھ کام کر بھی نہیں سکتے، ہمیشہ روتے رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں، میں رہوں گی، خدمت کروں گی۔ تو اللہ کے نبی نے ساری صورتحال سننے کے بعد اس بوڑھی کو اجازت دی، ہاں تو اپنے شوہر کے پاس رہ کر خدمت کر سکتی ہے، مگر شوہر سے صحبت نہیں کرے گی۔ تو وہ بوڑھی عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب سے ان سے غلطی ہوئی ہے رو رو کر ان کا حال ہی بہت برا ہو چکا ہے، کہاں اس طرف خیال ہے؟ اے اللہ کے رسول، ایسا نہیں ہوگا۔ اب پھر یہ دن گزرنے لگے، یہاں تک کہ 50ویں رات گزری، اور نوجوان صحابی کہتے ہیں کہ 50ویں رات گزرنے کے بعد جو فجر آئی اور میں فجر کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا، اس وقت حال یہ تھا کہ سارا کا سارا مدینہ ہمیں کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اللہ کی زمین ہمارے لیے تنگ سے تنگ ہو رہی تھی، اور ہمارے لیے اپنی زندگی سے بہتر موت لگ رہی تھی۔ ایسے وقت وہ نوجوان صحابی کہتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک آواز ان کے کانوں تک پہنچی، اور کسی نے زور سے کہا، مبارک ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے توبہ قبول فرمائی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ بس یہ آواز کا پہنچنا تھا، دل خوشیوں سے بھر گیا، اور میرے دل نے کہا کہ اب تنگیوں کا زمانہ ختم اور فراخیوں کا دور شروع ہو چکا۔ میں سیدھے سجدے میں گر گیا، زار و قطار رونے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ پھر وہ نوجوان صحابی کہتے ہیں، میں اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نکلا، تو درمیان میں صحابہ جوق در جوق آ رہے تھے، سلام کر رہے تھے، مصافحہ کر رہے تھے، اور ان کو مبارکباد پیش کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اے کعب، مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، تم بڑے سچے تھے، بڑے پکے تھے، جدھر سے گزرتے ہیں ابو بکر بھی استقبال کر رہے ہیں، عمر بھی استقبال کر رہے ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ ان کو گلے لگا رہے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ بس اس پورے استقبال سے فارغ ہو کر وہ مسجد نبوی میں پہنچے تو آقا تشریف فرما تھے، اور حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں اندر پہنچا تو آقا کے چہرے پر میری نگاہ پڑی تو آقا کا چہرہ کھلکھلا رہا تھا،
اور اتنی غیر معمولی خوشی تھی، اتنی غیر معمولی خوشی تھی آقا کے چہرے پر کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نزدیک پہنچا اور سلام کیا۔ آقا نے کہا، کعب مبارک ہو، تیری زندگی میں اللہ نے اتنا خوبصورت دن لایا کہ تیری پیدائش سے لے کر آج تک اس سے پاکیزہ دن تیری زندگی میں نہیں آیا ہوگا۔ اللہ نے قرآن پاک میں تیری سچائی سے متعلق آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اے نبی، کعب سچ کہتا ہے کہ اس کی غیر حاضری کا سبب کوئی اور وجہ نہیں ہے، بس تھوڑی سی غفلت، کاہلی اور سستی تھی کہ تو نے جس سچائی کے ساتھ اپنے معاملے کو رکھا کہ تیرے معاملے سے خدا راضی ہے اور تیرا رسول راضی ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، مال کی فراوانی نے تھوڑی دیر کے لیے مجھ پر غفلت طاری کر دی۔ وہ مال جو اللہ سے دوری کا ذریعہ اور سبب بنا، اس مال کو میں رکھنا ہی نہیں چاہتا، سارا کا سارا مال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ جیسا چاہیں اس کو خرچ کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں کعب، اس تھوڑے سے مال کو اپنے پاس رکھو، باقی مال کو صدقہ کر دو۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر اپنے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 2 حصے اپنے پاس رکھے اور 1 حصہ انہوں نے صدقہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے عزت دی، آج میں آپ کی خدمت میں اللہ پر قسم کھاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، اپنی پوری زندگی میں کبھی غلط بات نہیں بولوں گا۔ اور حضرت کعب کہتے ہیں، جس دن سے میں نے وعدہ کیا تھا وہ آج کا دن ہے، میری پوری زندگی میں کبھی جھوٹ اور غلط بات اپنی زبان سے نہیں نکلی۔ سچ وہ سچائی اور حقیقت ہے جس کی وجہ سے اللہ کی یہاں عزتیں، رفعتیں، بلندیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہا کہ لوگوں، سچ بولو، سچائی کا راستہ اپناؤ، اختیار کرو۔ آدمی سچ بولتا ہے، سچائی کے راستے پر چلتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے زندگی میں، اللہ صدیقین کی فہرست میں اس کا نام لکھتا ہے۔ پھر نبی نے فرمایا کہ لوگوں، جھوٹ اور غلط چیزوں سے بچو، غلط راستوں سے بچو۔ آدمی غلط راستوں پر چلتا ہے، غلط باتیں بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کذاب، دجال، جھوٹوں کے اندر اس کا شمار فرماتا ہے اور اس کا نام اس فہرست کا حصہ بناتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ انسان کو نجات دیتا ہے، جھوٹ انسان کو ہلاک و برباد کرتا ہے۔ جو ہمارے اپنے چھوٹے بچے ہیں، ماں باپ جو تربیت کرتے ہیں، اس تربیت میں ایک بنیادی چیز آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے کہہ دے، بیٹا آپ ہمارا کوئی بڑے سے بڑا نقصان کرو، یہ ہمیں گوارا ہے۔ آپ کوئی چیز توڑ دو، کوئی چیز پھوڑ دو، کچھ پیسے کھا لو، کچھ پیسے گوا لو، سب ہمیں گوارا ہے، لیکن بیٹا ہمیں جھوٹ گوارا نہیں۔ زندگی میں وعدہ کرو، جب بھی بولو گے سچ بولو گے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولو گے۔ یہ وہ وعدہ اور عہد ہے جو ہر ماں باپ کو بچپن میں اپنے بچوں سے لیتے رہنا چاہیے، اور بچوں سے کہیں بھی کچھ لڑائی ہوتی ہے تو فوراً بچوں کو بلا کر پوچھنا چاہیے کہ بتاؤ کیا ہوا۔ اب وہ بچے کو جب آپ یہ سبق دیں گے تو وہ کہے گا کہ نہیں میں نے مارا۔ اب بچہ سچ بولے تو آپ اس کو انعام دیجئے، شاباش۔ پھر اس کو سمجھائیے، بیٹا تم نے سچ بولا، یہ بہت اچھا کیا، لیکن دوسروں کو مارنا اور ستانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بیٹا ایسا کام نہیں کرتے۔ اس طرح سجائے، یہ ہے تربیت کا انداز۔
اور سچائی کی جو صفت ہے یہ بچپن سے ہوگی تو عمر کے ساتھ اس صفت کے اندر پختگی اور بہتری آنا شروع ہو۔ آج مسلمانوں کی زندگیوں میں بے برکتی کی جو وجوہات ہیں اس کا ایک بنیادی سبب مسلمانوں کی زندگی میں جھوٹ غلط ہے۔ ہر جگہ جھوٹ، مسجد میں جھوٹ، دفتروں میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، بیوی کے سامنے جھوٹ، بچوں کے سامنے جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ۔ گھر میں موجود ہوتا ہے، بچوں سے کہتا ہے کہ کوئی بھی آئے تو بولنا پپا گھر میں نہیں ہے۔ یہ ہماری تربیت، یہ ہمارے اخلاق۔ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سچائی کی راہ کو اپنانے کی اور سچائی کے لیے مشقتوں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ سچائی ہی سے اللہ دنیا اور آخرت میں عزت و کامیابی عطا کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔